بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 804 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر فرماتے ربنا ولک الحمد۔ تو یہ بعض حدیثوں میں صرف پہلی چیز منقول ہے کہ سرکار فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر مقتدی کہتے ربنا ولک الحمد۔ ہاں جب تنہا ہوتے سرکار تو دونوں چیزیں ذکر فرماتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کا نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے، چنانچہ آپ فرماتے کہ اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ربیعہ کو اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما، اور پھر عرض کرتے کہ اے اللہ مدر کو شدت سے رون ڈال اور ان پر ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال تھے۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں مدر اہل مشرق تھے جو آپ کے مخالف تھے۔ تو اس حدیث سے ہم تبصرہ کر رہے تھے۔ پہلے حصے پر میں نے تعارف کرا دیا تھا کہ ولید بن ولید کون تھے، حضرت سلمہ بن ہشام عیاش بن ربیعہ کون تھے، یہ ہم نے ذکر کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے، حالانکہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، خود آسودہ ہیں، اب آپ کو کوئی ظاہری پریشانی بھی نہیں ہے اور جانثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہی ایک حاکم کا، یہی ایک شیخ کا، یہی ایک مذہبی رہنما کا کام ہے کہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھول نہ جائے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھولتے نہیں تھے، سب کو یاد رکھا ہے، اور آخری عمر مبارکہ تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی قدر فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک تو عام ہم نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو مضبوطی دینی چاہیے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں کسی لحاظ سے ترقی دے دیتا ہے، مالی اعتبار سے ہمارے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں عزت حاصل ہو جاتی ہے، تو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ وہ غریب لوگ کہ جو آپ کے ساتھ پہلے تھے، کسی بھی لحاظ سے آپ کو تقویت دی ہے، فائدے پہنچائے، کچھ آپ کے ساتھ تعاون کیے ہیں، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو میں نے گفتگو کی کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی رہنما ہیں، انہیں بھی ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کارکن کوئی محنت کر رہا ہے، کچھ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، جب ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے عزت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، وہ ہمارے نام کو یا ہمارے مشن کو بہت دور تک پہنچاتے ہیں اور مفت میں پہنچاتے ہیں۔ ایک کارکن جب کام کر رہا ہوتا ہے تو بڑی محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ دیکھا کہ اگر کوئی مذہبی رہنما ایک دم ترقی کر جائے، اسے عزت مل جائے، تو پھر تو کون اور میں کون، پھر پچھلے سارے اس طرح کے غریب اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور ان کو بیچاروں کو شرف ملاقات تک نہیں بخشا جاتا ہے۔ جس ٹائم میں ایسے قربانی دینے والوں کو روک دیا جائے، اس ٹائم میں پیسے والے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور ملاقاتیں چل رہی ہوتی ہیں جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ یہ منفی رویے ہیں اور یہ غلط طریقہ کار ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تو سنت مبارکہ تو یہی ہے کہ انسان کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرے، چاہے وہ دین کے لیے کر رہا ہے، لیکن آپ کے لیے چونکہ کسی نہ کسی لحاظ سے فائدے کا سبب بنتا ہے کہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اور افرادی قوت آپ کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہوتا ہے، آپ کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے، غریب آدمی، تو اس کے احسان کو مانا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پہ غور کریں۔ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے صدیق، جس نے بھی دنیا میں مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت خود عطا فرمائے گا۔ ابھی جو ہمارے سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھ پر احسان کیا، آپ دیکھ لیں کہ ذاتی فائدے کتنے لیے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصل یہی ہے کہ جو دین کے معاملات میں سرکار کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، چندہ مانگا پیسہ دے دیا، ہجرت کا فرمایا اپنے گھر بار چھوڑ دیے، جانیں مانگی قربان کر دی، اس کو سرکار احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں۔
اور جیسا سرکار کسی کو دعا دے رہے ہیں، کسی کو دنیاوی مال و متاع بھی دیا ہے، عزتیں عطا فرما رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے سرکار نے ان کو نوازا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام اخلاص سے کرتے تھے، کوئی بدلے کی توقع تمنا نہیں تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ اس طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہاں یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے۔ اگر میرے 4 مرید ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن اگر 50 لاکھ ہو جائیں گے تو میں ان تمام غریبوں کو بھول جاؤں گا کہ جو بیچارے پہلے 4 مریدوں کی موجودگی میں میرے پاس آ کر میری خدمت کیا کرتے تھے۔ اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے، پھر غریبوں کو بھول بھال جاتے ہیں۔ تو اب جب دینی طبقے کا حال یہ ہوگا تو دنیا والوں کو کیا کہا جائے؟ عام کم پڑھے لکھے لوگوں کو کیا کہا جائے، جبکہ صاحب علم لوگوں کا یہ معاملہ ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جس نے ایک کمزور وقت میں ہماری ایک ترقی سے پہلے وقت میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری مدد کی تھی، انہیں یہ کہہ کے نہ چھوڑا جائے کہ آپ نے کون سا میرے لیے کیا، آپ نے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے کیا ہوگا، آپ نے جنت کے لیے عمل کیے، مجھ پہ کیا احسان جتا رہے ہو؟ نہیں، ان کے احسان کو ماننا چاہیے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی رہنما ہو، وہ کارکن کی وجہ سے بھی عزت پاتا ہے۔ اگر ایک کارکن نہ ہو، عزت ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ کارکن کی تعداد جیسے سے بڑھتی ہے، ایک شخص کے لیے عزت زیادہ ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے دشمن گھبراتا ہے کہ بھئی افرادی قوت زیادہ ہے۔ یہ پروٹیکشن کون فراہم کر رہا ہے؟ یہی غریب فراہم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ غریب دوسروں کو مائل کرتے ہیں، افرادی قوت پہ پیسہ چاہیے ہو پیسہ دیتے ہیں، اور پھر جب انسان ترقی کر جائے اور اپنے آپ کو ان کا محتاج یہ سوچے کہ اب میں محتاج نہیں رہا، تو پھر ان کو نظر انداز کر دے، ان کو ملاقات تک کا موقع نہ دے، حالانکہ ٹائم بھی موجود ہے، عذر بھی نہیں ہو، تو یہ تو بری چیز ہے۔ اسی وجہ سے پھر جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، وہ قریب لوگ جو ہوتے ہیں، جو بڑے اخلاص سے کام کرنے والے ہیں، وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مفاد پرست ٹولہ گھیر لیتا ہے، کیونکہ ترقی کے بعد تو پھر بہت سب لوگ قریب آ جاتے ہیں نا۔ اصل تو یہ دیکھنا چاہیے جس وقت ترقی نہیں تھی کن لوگوں نے رات دن ساتھ دیا ہے، وہ ہیں اصل مخلص ساتھی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے دیا، سرکار نے ان کو اپنے دائیں اور بائیں لٹایا ہے قبر شریف میں، دائیں اور بائیں۔ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری زندگی ساتھ رکھا ہے۔ یہ تو نہیں کیا سرکار ادھر آئے تو انصار صحابہ کے ساتھ مل گئے ہوں اور مہاجر صحابہ کو فراموش کر دیا ہو، نہیں، بڑے توازن کے ساتھ، انصار کے ساتھ بھی پیار محبت، ان کے ساتھ بھی، جس نے جتنی قربانی دی اس کو وہی مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جب ولون سابقون تھے ان کو سب سے زیادہ مقام، بدری صحابہ کا بڑا مقام تھا، ان سے مشاورت زیادہ کی جاتی تھی، ان کا سب صحابہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو پرانا بیچارہ ہو، جو کام کرنے والا ہو، جس نے قربانیاں دی ہوں، وہ کونے میں جوتیوں کے بعد پڑا نظر آئے گا۔ مفاد پرست ٹولے نے گھیر لیتے ہیں، اس میں یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، انہیں قریب کر لیتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی بلکہ ترقی شدہ چیز کے اوپر آ کر وہ قریب جمع ہوئے، وہ ان سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس مقام تک کسی کو پہنچایا ہو، انہیں دھکے دے کے نکال دینا، انہیں فراموش کر دینا، ان کی قربانیوں کو بھول جانا، یہ ہمارے نبی کریم کی بہرحال سنت نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی مثال پیش کریں، ایک مثال دے دیں، نہیں دے سکتے انشاءاللہ تو پھر اپنے طرز عمل کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اسی لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ جو مخلص تھے انہیں ہم نے خود دھکا دے دیا، مفاد پرست قریب آ جاتے ہیں، پھر کبھی ہمارے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو یہ تو تھے ہی مفاد پرست، یہ سارے بھاگ جاتے ہیں، اب نہ مخلص قریب رہا نہ مفاد پرست، آدمی تنہا ہو جاتا ہے۔ یہی میجر مسٹیک ہے ہمارے مذہبی رہنماؤں کی کہ انہوں نے اپنے مخلص ساتھیوں کو ترقی پانے کے بعد خود اپنی نظروں سے گرا کے دور کر دیا، مفاد پرستوں خوشامد پسندوں کو قریب کر لیا، اور جب ان پہ کوئی برا وقت پڑا تو یہ بھی بھاگ گئے اور ان کی رہی صحیح طاقت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے ادارے اسی وجہ سے تباہ ہوئے، بڑے بڑے آستانے اسی وجہ سے ویران ہوئے، بڑی بڑی چلتی ہوئی تنظیمیں اسی وجہ سے ختم ہو گئیں، اسی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے سوچنا چاہیے، پرانا آدمی جو واقعی مخلص ہو، جس نے اول وقت میں آپ کا ساتھ دیا، اس سے ضرور رابطہ رکھنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ جب اتنی ترقی ہوئی ہے تو جتنی اس ترقی کے بعد بینیفٹ حاصل ہوں گے، کوئی فوائد حاصل ہوں گے، اس کو حصہ ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ وہ شروع سے ساتھ تھا۔
اس نے قربانیاں دی ہیں، اس ترقی تک پہنچانے میں اس کا اپنا کردار ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ اور میں سیاسی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو مذہبی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی سیاسی تنظیم بھی اس پہ غور کرے تو وہ یہ ایسی نظر آتا ہے کہ جو پرانے مخلص ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک مضبوطی فراہم کی ہوتی ہے، بعد میں ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے، مفاد پرست لوگ قریب آ جاتے ہیں، اور اس ترقی شدہ جو ایک موجودہ صورتحال اس سے بینیفٹ وہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو اس پہ کوئی برا وقت پڑتا ہے یہ بھی بھاگ جاتے ہیں، پہلے والے تو پہلے چلے گئے نیچے۔ اس لیے تھوڑا اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال یہ سنت نہیں تھی، آپ کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ پرانے کو بھول جاؤ، نئے کو قریب کر لو، مالداروں کو قریب کرو، غریبوں کو دھکا مار دو، یہ نہیں۔ سرکار نے سب کو سینے سے لگا کر رکھا ہے، جس نے بلکہ جتنی بڑی قربانی دی، جتنے عرصے پہلے قربانی دی، سرکار نے اس کو اتنا ہی زیادہ یاد رکھا ہے۔ یہ سنت بھی تو زندہ ہونی چاہیے، یہ سنت اکثر زندہ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہم ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اچھا، اب اس میں ایک بات دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مضر کو شدت سے رون ڈال اور ان پر ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال تھے۔ یہ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی بد دعا، تو ہمارے محتاط علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ نبیوں کے لیے یا صحابہ کے لیے لفظ بد دعا استعمال نہ کریں۔ بد مانے بری، دعا مانے دعا، بری دعا، تو برے کا لفظ نبیوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اس لیے خلاف دعا کی یوں کہہ لیں، یا دعائے ضرر فرمائی یہ کہہ لیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مدر کے خلاف دعا فرمائی یا ان کے لیے دعائے ضرر کی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جذباتیت میں کہہ دیتے ہیں کہ سرکار نے کبھی کسی کے لیے کے خلاف دعا نہیں کی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ساتھ میں کہا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر انتقاماً معاذ اللہ دعائے ضرر نہیں فرمائی، ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سرکار کی حدیث پاک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، فرشتہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پیدا ہوا تھا، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا، لہذا معلوم ہوا کہ آپ کو شیطان تو کیا بہکائے گا۔ اچھا، نفس آپ کا اتنا مغلوب کہ وہ بیچارہ کیا آپ سے شرارت کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری کائنات مطیع و فرما بردار ہے، نفس کیا کرے گا بیچارہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے لیے تو ایسے کوئی اسباب ہے ہی نہیں کہ آپ ذاتیات کے لیے کوئی کام کریں۔ ذاتیات کے لیے کام اسی لیے آدمی کرتے ہیں نا، شیطان بہکاتا ہے یا نفس غالب آ جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں، دونوں راستے بند ہیں۔ تو لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، لہٰذا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دعائے ضرور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن وہی بات کہ نہ شیطان معاذ اللہ شیطان کے بہکائے میں آ کے، نہ نفس کے تابع ہو کر، کوئی انتقامی کارروائی کے لیے نہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ قبیلہ دین اسلام کے لیے شدید نقصان کا باعث ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ کے حکم سے سرکار نے دعا فرما دی۔ لہٰذا حقیقتاً جو فاعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف دعا کیوں کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا، یہ اطاعت باری تعالی ہے، انتقامی کارروائی نہیں۔ چنانچہ جہاں سرکار کو اختیار دیا گیا وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے، تو سارے کفار جو دشمن تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پہ نگاہ ڈالی، خوف کے آثار دیکھے، رنگ پھیکے پڑے ہوئے ہیں، جسم میں لرزہ طاری ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، تو آپ ہم پہ کرم فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جملہ موجود ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ تو سینکڑوں کافر اس وقت یہ منظر دیکھ کر ایمان لے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا برا نہیں کیا گیا،
لیکن کس طریقے سے سرکار نے معاف فرما دیا. اب ایک طرف یہ رکھیں، ایک طرف اسے رکھیں، تو لازم سی بات ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ وہ سرکار کو اختیار دیا گیا، آپ جو کرنا چاہیں. سرکار نے اپنے اختیار سے سب کو معاف فرمایا. یہاں اختیار نہیں ہے، یہاں حکم ہے کہ آپ ان کے لیے دعا ضرور فرمائیں. سرکار نے دعا ضرور فرما دی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، کبھی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی نفس کی اطاعت نہیں فرمائی. معاذ اللہ، نفس کیا حکم دے گا آپ کو؟ وہ مطیع و فرما بردار تھا، وہ تو اشارے پہ چلتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کوئی اس میں برا خیال یا معاذ اللہ کوئی بدگمانی یا کسی وسوسہ شیطانی کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے کہ جی میرے آقا نے دعا ضرور فرما دی، میرے سرکار نے خلاف کسی کی دعا فرمائی. بعض لوگ بخاری کی روایت ہے لیکن سن کے یوں کہہ دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کسی کے لیے دعا ضرور فرما دے. ارے بھائی موجود ہے، لیکن برائی اس کے اندر معاذ اللہ اس وقت ہوتی کہ جب اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہو کے انسان ایسا کرے یا انتقام لینے کے لیے کرے، ذاتی انتقام لینے کے، پھر تو کوئی بات تھی. جب اللہ کے حکم سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے قرآن اٹھا کے پڑھیں، پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے ہیں اکثر ایسا ہی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب نبی اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کے قلب میں الہام فرمایا کہ اب آپ ان کے خلاف دعا کریں. تو نبیوں نے خلاف دعا کی ہے، قوم پہ عذاب نازل ہوا. آپ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دعا، خلاف دعا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ بری اس وقت بنے گی کہ جب آپ ذاتی انتقام کے لیے کریں، نفس کے تابع ہوئے کریں، شیطان کے بہکائے میں آ کے کریں. اور جب یہ اللہ کے حکم سے ہو تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کا فیصلہ ازلی ہے، ارادہ ازلی ہے. اس قوم پر عذاب نازل ہونا ہے اور اس وقت ہونا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسی وقت عذاب نازل ہوگا، چاہے نبی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ نے عذاب نازل کرنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے ان سے یہ فرما دیتا ہے، یہ الہام فرماتا ہے کہ آپ دعا کریں. وہ جب دعا کرتے ہیں تو اسی وقت عذاب نازل ہو رہا ہے جو پہلے اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، لوگ ان کو عظمت اور عزت دیتے ہیں کہ ان کی دعا کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام وجاہت ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے ظہور کے لیے بعض اوقات کسی اپنے مقرب بندے کو وسیلہ بنا کر اس کے لیے کمال اور عزت کے پہلو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.